بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم، سب کا کیا حال ہے؟ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے اور آج کل چھٹیاں بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں اور کہانی ہم نے سلیکٹ کی ہے قرآن پاک کی صورتوں میں سے۔ سورۃ اعراف میں اس کا واقعہ پورا موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک دنیا میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو دنیا میں جب آئے گا تو فساد کرے گا، جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تمہیں اس بات کا زیادہ نہیں پتہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا۔ اور جب پتلا بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی صورت میں وہ سامنے آئے تو فرشتوں کو کہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب سارے فرشتے، ظاہر ہے انہوں نے، کسی نے تو اللہ تعالیٰ کا کہا، یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہم نہیں آپ کا کہا مانتے۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک تھا بیچ میں، اس نے کہا جی میں سجدہ نہیں کرتا۔ وہ تھا جنوں میں سے ایک تھا جس کو بعد میں پھر شیطان کہا گیا نا۔ اس نے کہا کہ جی میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے جو ہے نا اعلیٰ ہوں۔ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ جن کیونکہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، لہذا اس نے کہا جی میں تو اس سے جو ہے نا بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نا کچھ نام بھی سکھا دیے تھے، چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ تو فرشتوں نے بھی کہا کہ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ سجدہ کیوں کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے پاس جو چیزیں پڑی ہیں ان کے نام بتاؤ سب۔ تو فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو آپ نے نہیں نام بتائے ان کے، ہم آپ کو کیسے بتائیں ان کے نام نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے ان تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، تو انہوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ہی جو ہے نا چیزوں کے نام بتا دیے سب۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس کو ان تمام چیزوں کے نام معلوم تھے، لہذا جب فرشتوں کو کہا گیا کہ اب تم سجدہ کرو تو سب نے پھر سجدہ کیا، لیکن ایک جو تھا اس نے انکار کر دیا، اس کو ابلیس کہا گیا بعد میں، اس نے کہا جی میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اب اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے سجدہ اس لیے نہیں کہا کہ اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تو انسان سے زیادہ جو ہے نا بہتر ہوں، اور میری تخلیق کیونکہ ہوئی ہے اس سے، آگ سے ہوئی ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں۔ اب بچہ تکبر بتا کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے سے نہ اعلیٰ سمجھیں اور دوسرے کو حقیر سمجھیں نا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو کہا، حالانکہ اس نے پہلے بہت زیادہ عبادت کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ فرشتوں کی فرشت میں شامل ہو گیا ہوا تھا، یہ تھا تو وہ جن، لیکن یہ ہے کہ زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہ اکثر ان میں بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر کی وجہ سے کہا کہ تم آج کے بعد جو ہے نا جنت سے نکال دیا اس کو نا۔
اور کہا کہ تم جو ہے اب جنت میں داخل نہیں رہو گے نا۔ اب شیطان جو تھا نا اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نا اس سے جناب بدترین سمجھا ہے اور اس کو بہتر سمجھا ہے۔ وہ اسی دن سے نا انسان کا دشمن ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں ہر طرف سے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اوپر سے نیچے سے انسان کو ورگلاؤں گا، اس کو غلط راستے کی طرف لے کے آؤں گا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تو کبھی بھی جو ہے نا وہ غلط راستے کی طرف نہیں جائیں گے، وہ میرا کہا مانیں گے۔ لہٰذا اس دن سے، پہلے دن سے آج تک جو ہے وہ شیطان اس میں ہے کہ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں۔ اب بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز پہ برتری دی تھی؟ سب تمام چیزوں پہ علم کی وجہ سے، کہ علم جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب باقی جتنے بھی فرشتے کھڑے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی یا ان کو بہتر ثابت کیا اس علم کی وجہ سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھائے تھے۔ لہذا علم کی جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس قرآن پاک کا علم۔ قرآن کے علم کو ہم ویسے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں کیا چیز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ حالانکہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ جس بھی زبان میں قرآن پاک کو اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں اس کو ترجمے کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہم لوگ جو ہیں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سے اردو ترجمہ یا انگلش میں ترجمہ کرنا سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز سے منع فرمایا ہے اور کس چیز سے کہا ہے کہ کام کرنے کو کہا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کہا گیا اور وہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو تکبر کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ریجیکٹ نہ کریں کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ بہتر تو سب سے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں تو سب سے اچھا ہوں، بھائی میرے سے تو اچھا کوئی بھی نہیں ہے کلاس میں یا ویسے ہے، تو اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی چاہیے جو اچھائی، جو لوگوں کو جو اچھی لگے نا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور یہ دونوں باتیں جو میں نے کہا ہے کہ علم بھی حاصل کرنا ہے اور تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا نا۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم آپ کو دوسری کوئی کہانی قرآن پاک میں سے ریلیٹڈ اس سے کوئی کہانی سنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔